بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آدمی نے اپنے لڑکے کو بازار سے سودا لانے کو کہا۔ وہ لڑکا بازار سے سودا لینے کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کی نظر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور پہلی نظر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھے۔ اس یہودی آدمی گھر میں پریشان کہ اس کا لڑکا ابھی تک نہیں آیا، کہ سورج غروب ہی ہو گیا کہ وہ لڑکا ابھی تک گھر نہ پہنچا۔ اس کا والد ابھی گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ یہودی لڑکا آ پہنچا۔ اس نے پوچھا کہ تو کہاں پہ تھا ابھی تک، اور میرا سودا کیوں نہیں لایا؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ والد میں آپ کا سودا تو لایا ہوں، لیکن اس نے کہا کہاں پہ رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کے پاس وہ آنکھیں نہیں جس آنکھوں سے جو آنکھیں میرے پاس ہیں۔ اس کا والد بہت غصے میں، تو اس نے کہا خیر اب رہنے دو اور جاؤ اپنا کام کرو۔ تو دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صبح فجر کی نماز پہ مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ وہ یہودی لڑکا مسجد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے، وہ یہودی لڑکا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرانے لگا، اور مسکراہٹ ماشاءاللہ سے ایسی کہ گلاب جیسے کھلتا ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں دیکھتے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک اٹھا کر صاف کرتے اور سائڈ پر رکھتے آداب سے، اور جیسے ہی ظہر کا وقت ہوتا ویسے ہی جیسے فجر کے وقت وہ کرتے، ظہر کے وقت پھر عصر مغرب عشاء۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے رہتے ان لڑکے کو، یہودی کو۔ جیسے ہی دوستو کچھ دن ہو گئے، اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پر آ رہے تھے کہ یہودی لڑکا مسجد میں نہ تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پر آ رہے تھے کہ مسجد میں داخل ہوتے، اور لڑکا پھر سے نہیں مسجد میں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر بتاؤ کہ یہاں پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا کرتا تھا یہودی، اب تو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس مسجد میں ایک شخص کھڑا ہو کر بولا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی لڑکا بہت دنوں سے بیمار ہے، اور اتنا کہ بیمار کہ وہ اب کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ تو اتنے میں اس یہودی لڑکے کا والد آتا ہے، مسجد میں آ کر داخل ہوتا اور فرماتا ہے، اے مسلمانوں کے تاجدار، اے خاتم نبوت کے آقا، اے تاجداروں کے تاجدار، اے مسلمانوں کے رہنما، میں آپ کے لیے ایک عرض لے کر آیا ہوں۔ میرا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور آپ کو دل دے بیٹھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک یہودی آدمی ہوں اور میرا لڑکا بھی یہودی ہے، لیکن وہ آپ کو دل دے بیٹھا ہے کہ آپ اس کو لیے آ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ایک یہودی ہے، کہ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا لیڈر ان کے گھر جائے گا، یہودیوں کے گھر جائے گا اور ان کی بات مانے گا۔ نہیں پیارے دوست، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اٹھو، ابو بکر چلو، عثمان چلو، علی آؤ۔ سب کو لے گئے اور کہتے دیکھو میرے عاشق کا نظارہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس یہودی لڑکے کے گھر پہ داخل ہوتے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی خوشبو مبارک اتنی تھی کہ یہودی لڑکا پہچان گیا کہ کون ہے۔ تو یہودی لڑکے نے اپنی والدہ کو کہا کہ والدہ دروازے پر وہی ہے جس کا میں اتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا، جاؤ والدہ دروازہ کھولو اور اس کو آنے دو۔ اتنے میں یہودی لڑکا
کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہو گئی، وہ آنکھیں بند ہو گئی، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکی کے سہرانے کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اپنا دست مبارک اس یہودی لڑکی کی پیشانی پر رکھا اور فرمایا اٹھ جاؤ۔ وہ یہودی لڑکی کی آنکھیں تھوڑی سی کھلی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور فرمایا کہ میں بہت بیمار ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں مسجد آؤں اور آپ کی زیارت کروں، لیکن میں اتنا بیمار ہوں کہ کروٹ تک نہیں لے سکتا، اب آپ ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جلدی سے کلمہ پڑھ لو۔ اس یہودی لڑکے نے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف کہ اجازت ہو آپ کی، اگر آپ چاہتے ہو میں مسلمان بنوں۔ تو اس یہودی لڑکے کے والد نے کہا بیٹا تم مسلمان نہ بنو بلکہ میں بھی مسلمان بنتا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھوں گا۔ تو پیارے مسلمان بھائیو، اس یہودی لڑکے نے جیسے ہی کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز کر گئی، سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم سے آزاد ہو گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ لڑکا میری وجہ سے جہنم سے آزاد ہو گیا۔ دوستو اس یہودی کے والد نے کہا کہ اب یہ مسلمان ہو چکا ہے تو اسے آپ لے جاؤ، اس کی تدفین کرو کہ اب یہ مسلمان ہے اور ہم یہودی ہے۔ دوستو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی شیر خدا کو فرمایا کہ اس یہودی لڑکے کا جو کہ مسلمان ہو چکا ہے، اس مسلمان بچے کا جنازہ اٹھاؤ، اس کی تدفین کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ دوستو وہ کیا عالم ہوگا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کا جنازہ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ میت، اور چلتے ہیں۔ دوستو اس کو تو جنت میں ہی جگہ ملے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکے کو تو اسی وقت جنت مل گئی تھی جس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ دوستو ایک ہی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو پکڑا ہوا تھا اور ہمارے یہودی سے پوچھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا اگر میں مسلمان بن جاؤں تو آپ مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ مجھے جنت چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا نہیں کچھ اور مانگ۔ اس نے کہا نہیں مجھے جنت چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا نے پھر فرمایا کچھ اور مانگ، لیکن اس یہودی نے کہا نہیں مجھے جنت چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پاگل نادان، جنت تو تجھے اسی وقت مل گئی تھی جس وقت میں نے تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی، جب تم نے اپنی آنکھیں میرے سے ملائی تھی اور میں نے اپنی آنکھیں مبارک تجھ سے ملائی۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے الفاظ کو اور درست کیے۔